بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ مارکا حق عوام، حکومت اور افواج پاکستان کے درمیان غیر متزلزل ہم آہنگی کی علامت ہے، جو تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے مد مقابل بنیان مرصوص کی مانند یکجا کھڑی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد شہداء کی لازوال قربانیاں ہمیشہ پاکستان کی قومی سلامتی، اتحاد اور استقامت کی بنیاد بنی رہیں گی، اور فیلڈ مارشل کا پاکستان کے مسلح افواج کی تیاری، پیشہ ورانہ مہارت، جنگی صلاحیتوں پر بھی اظہار اطمینان۔ فورم میں آپریشن غضب للحق کے ذریعے دہشت گردوں اور ان کے معاون انفراسٹرکچر کی مسلسل تباہی کا احاطہ کیا۔ کور کمانڈر کا شہید معصوم شہریوں کو بھی زبردست خراج تحسین۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مارکہ حق کا یادگار سال مکمل ہونے پر قوم اور مسلح افواج کو بھی مبارکباد دی۔ وزارت اطلاعات اور ISPR کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ کتاب میں ملکی عزم و استقلال کو مؤثر انداز میں پیش کیا گیا۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا تقریب سے خطاب، کہا کہ بھارتی ہندوتوا پالیسیاں خطے کی ترقی کی سب سے بڑی دشمن ہیں۔ بھارتی اقدامات نے خطے کے امن کو داؤ پر لگایا۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ بھارت میں تمام اقلیتیں مسالم کا شکار ہیں۔ بھارت نے پلوامہ کا کاٹ رچا کر دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان پر ہمیشہ جنگیں مسلط کی گئیں۔ بھارت فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج جیسی تنظیموں کی سرپرستی کر رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اتحاد اور یکجہتی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ پاک فوج نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ تقریب سے خطاب میں بولے کہ مارکہ حق میں پاکستان نے بیانیے اور سفارتی محاذ پر بھارت کو شکست دی۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بھارت کے خلاف ایک عظیم فتح سے نوازا۔ بھارت کے جھوٹے بیانیے کو عالمی سطح پر کسی نے تسلیم نہیں کیا، جبکہ پاکستان کا موقف دنیا بھر میں مؤثر انداز میں اجاگر ہوا۔ پاکستان نے اپنی سرزمین کا بھرپور دفاع کیا۔ ملک کے امن و استحکام کے لیے پاک فوج نے دلیری سے جوابی کارروائی کی۔ پاکستان میں مارکہ حق کی پہلی سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی پہلگام حملے کا الزام بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر عائد کیا، جو کہ سیاسی مقاصد پر مبنی تھا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں مسلح افواج نے ملک کا مؤثر دفاع کیا۔ ایئر چیف مارشل کی قیادت میں پاک فضائیہ نے بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ پاکستان نے بھارت کے لڑاکا طیارے مار گرائے، دشمن کے عزائم کو ناکام بنائے۔ اسحاق ڈار نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کی، پاکستان نے ہر محاذ پر مؤثر جواب دیا۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں جاری تحریک آزادی کو دبا نہیں سکتا۔ عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے، کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دیا جائے۔ ایران کی متحدہ عرب امارات پر میزائلوں اور ڈرون سے حملے، فضائی دفاعی نظام فوری طور پر فعال کر دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کی تصدیق، کہا گیا کہ UAE کا فضائی دفاعی نظام ایرانی میزائلوں، ڈرون حملوں سے نمٹ رہے ہیں۔ دفاعی نظام بیلسٹک اور کروز میزائلوں کے ساتھ ساتھ ڈرون حملوں کو بھی ناکام بنانے میں مصروف ہے۔ حملوں کے بعد دفاعی کارروائیوں کے نتیجے میں ملک کے مختلف علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ وزارت دفاع نے عوام کو خبردار کرتے ہوئے میزائل حملوں کے خطرے کا الرٹ بھی جاری کر دیا، شہریوں سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی، جبکہ گزشتہ روز بھی متحدہ عرب امارات نے میزائل حملوں کی تصدیق کی تھی۔ ایران جار فریق ہے جو خطے میں امن کے لیے خطرہ اور عدم تحفظ کا باعث ہے۔ UAE نے ایران کو جار فریق اور خلیج میں بحران بڑھانے کا ذمہ دار قرار دیا۔ فجیرہ پر حملے کے بعد UAE کے صدارتی ترجمان انور قرقاش نے کہا کہ خلیجی اور عرب ممالک سمیت عالمی برادری کی فجیرہ پر ایرانی حملے کی مذمت UAE کے اس موقف کی توثیق ہے۔ جواب کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ گزشتہ رات ایران سے 12 بیلسٹک میزائل، 3 کروز میزائل اور 4 ڈرونز امارات پر داغے گئے۔ حملے کے بعد فجیرہ آئل انڈسٹری زون میں آگ لگنے سے 3 افراد زخمی ہوئے تھے۔ اگر ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو دنیا خطرے میں پڑ جائے گی۔ نہ صرف مشرقی وسطی محفوظ رہے گا اور نہ ہی اسرائیل بچ پائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو، کہا کہ ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو آج ہم یہاں نہ ہوتے۔ مشرق وسطی کے بعد یورپ اور امریکہ کی باری آتی۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے۔ ہم نے B-2 بمبارڈ طیاروں سے ایران کی جوہری صلاحیت کو تباہ کر دیا۔ ایران کی فوجی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، اس کی بحریہ، فضائیہ اور ریڈار سسٹم تباہ کر دیے ہیں۔ امریکی صدر کا مزید کہنا ہے کہ امریکہ اپنی تاریخ کے سنہری دور سے گزر رہا ہے۔ ایران کے پاس اب کوئی چانس نہیں ہے۔
ٹرمپ نے ایک بار پھر دنیا کی 8 جنگیں رکوانے کا کریڈٹ لے لیا. مزید 2 تنازعات بھی حل ہونے کے قریب ہیں. بولے پاکستان اور بھارت کی جنگ بھی رکوائی تھی. جنگیں رکوا کر میں نے ہزاروں قیمتی جانوں کو بچایا. جنگ کے بدلے تجارت کے فروغ پر زور دیا. جارحانہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے. امریکی فورسز کو آبنہ ہرمز یا ایرانی حدود میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں. آبنہ عالمی گزرگاہ ہے. ایران کو ٹیکس وصول کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. پینٹاگون میں امریکی وزیر دفاع نے پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ خطے کی صورتحال پر بہت سی تفصیلات فراہم کرتا ہوں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کا کسی اور ملک کے خلاف محاذ کھولنے کا ارادہ نہیں ہے. خطے میں موجود امریکی بحری جہازوں کو سینکڑوں طیاروں اور دیگر عسکری وسائل کی معاونت حاصل ہے. کارروائیوں کا مقصد بحری تجارتی جہازوں کا تحفظ ہے. ایران 2 تجارتی جہازوں کو قبضے میں لیے ہوئے ہے اور اب تک تجارتی جہازوں پر متعدد حملے کر چکا ہے. امریکی صدر ٹرمپ کے حکم پر پروجیکٹ فریڈم کا آغاز کیا گیا، جس کا مقصد آبنہ ہرمز میں تجارتی نقل و حمل کی بحالی ہے. امریکی فورسز ایرانی چھوٹی کشتیوں اور ڈرون سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں، جبکہ خطے میں صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے. امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے. امریکہ اور اتحادیوں نے جہاز رانی اور توانائی کی ترسیل کی سلامتی کے خطرے میں ڈال دی ہے. ایران کے چیف مذاکرات کار اور پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کا کہنا ہے کہ آبنہ ہرمز سے متعلق ایک نئی حکمت عملی اب مضبوط ہوتی جا رہی ہے. آبنہ ہرمز کی موجودہ صورتحال کے تسلسل سے امریکہ پریشان ہے. ہم نے تو ابھی آغاز بھی نہیں کیا. امریکہ کے لیے اس صورتحال کو برداشت کرنا ممکن نہیں رہے گا. اب امریکہ کی شرارتوں کا دور ختم ہونے والا ہے. ہماری توجہ جنگ کے خاتمے پر ہے. ایران امریکہ کے ساتھ بد اعتمادی اور شکوک کے ماحول میں مذاکرات کر رہا ہے، جبکہ ماضی کے تجربات کی بنیاد پر پیچیدہ اور بے نتیجہ معاملات پر وقت ضائع نہیں کریں گے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ گزشتہ سال جون اور 28 فروری کو امریکہ کی بلا اشتعال کارروائیاں فراموش نہیں کی جا سکتی. ایران سفارتی عمل میں ہر مرحلے پر انتہائی چوکنا رہے گا. امریکہ سنجیدہ ہے تو موقع سے فائدہ اٹھائے اور نیک نیتی دکھائے. ان کا کہنا تھا کہ جنگ امریکہ کا اپنا انتخاب تھی، جس کے اثرات دنیا میں محسوس کیے جا رہے ہیں. عالمی برادری امریکہ کو اس جنگ کے نتائج کا ذمہ دار ٹھہرائے گی. پیش آنے والی واقعات سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ سیاسی بحران کا کوئی فوجی حل موجود نہیں ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی کوششوں کے باعث امریکہ سے بات چیت میں پیش رفت ہو رہی ہے. اس دوران امریکہ کو اپنا برا چاہنے والوں سے محتاط رہنا چاہیے جو امریکہ کو پھر سے دلدل میں گھسیٹنا چاہتے ہیں. اسی طرح متحدہ عرب امارات کو بھی محتاط رہنا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کا پروجیکٹ فریڈم دراصل پروجیکٹ ڈیڈ لاک ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی پاکستان، روس اور عمان کے بعد چین روانہ ہو گئے. ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق عباس اراغچی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے. امریکی ایئرکرافٹ کیریئر کی آبنہ ہرمز کی طرف بڑھنے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا. ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے خبردار کر دیا. کہا ایران نے دشمن سے نمٹنے کے لیے کروز میزائل، لڑاکا ڈرون تعینات کر دیے ہیں. امریکی ایئرکرافٹ سمجھتا ہے کہ وہ خفیہ رہ سکنے والے ریڈار کی مدد سے آبنہ ہرمز تک پہنچ جائے گا، لیکن انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایران کا جواب فائر ہوگا. جنرل امیر حاتمی نے کہا کہ ایرانی فوج خلیج فارس پر نظر رکھے ہوئے ہے. ایرانی سمندروں کے ایک ایک انچ کا دفاع کیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات پر میزائل اور ڈرون حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت. وزیر اعظم نے ایکس پر جاری بیان میں امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا. کہا کہ پاکستان UAE میں شہری بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے والے میزائل اور ڈرون حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہے. پاکستان اس مشکل وقت میں اپنے اماراتی بھائیوں کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات کی حکومت کے شانہ بشانہ کھڑا ہے. پاکستان جنگ بندی کا ہر صورت احترام اور اس پر مکمل عمل درآمد نہایت ضروری سمجھتا ہے تاکہ مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے خطے میں پائیدار امن اور استحکام کی راہ ہموار. خبر یہ ہے کہ فتنہ الخوارج کی بربریت امن پسند علماء کرام ایک بار پھر نشانے پر. سیکیورٹی فورسز کا مقابلہ کرنے میں ناکامی کے بعد فتنہ الخوارج معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے لگے. 4 صدہ کے علاقے عثمان زئی میں خوارج کی جانب سے جید علماء دین شیخ محمد ادریس کو شہید کر دیا گیا.
मौलाना शेख मोहम्मद इदरीस अपने मदरसे की जानिब जा रहे थे कि मदरसा जाते हुए बुज़दिराना हमले का निशाना बने। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर हमला आवरों की तलाश शुरू कर दी। वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है, जबकि आवाम की जानिब से मौलाना शेख मोहम्मद इदरीस की इस बहमाना कत्ल पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। शेख मोहम्मद इदरीस की शहादत पहला वाक़या नहीं, इससे कबल भी फितना अल खवारिज दीनी मदारिस और सियासी रहनुमाओं को निशाना बनाते रहे। अकोड़ा खटक में दारुल उलूम हक्कानिया की मस्जिद को निशाना बनाया गया, जिसमें JUI रहनुमा हामिदुल हक हक्कानी शहीद हो गए थे। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पीराबाद मंगोपीर रोड पर वाक़ निजी बैंक में दिन दहाड़े डकैती की वारदात। मुकदमा पीराबाद थाने में दर्ज कर लिया गया। वारदात की CCTV फुटेज भी NTN न्यूज़ को मौसूल हो गई। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वेस्ट पीराबाद मंगोपीर रोड पर निजी बैंक में गुज़श्ता दिन दहाड़े डकैती की वारदात रूनुमा हुई, जिसका मुकदमा पीराबाद थाने में दर्ज कर लिया गया। वारदात की CCTV फुटेज NTN न्यूज़ को मौसूल हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि मुसल्लम मुलजमान ने दिन 2:30 बजे के करीब वारदात अंजाम दी। फुटेज में देखा जा सकता है कि 3 मुसल्लम मुलजमान बैंक में दाखिल हुए। बैंक में दाखिल होते ही मुलजमान ने फायरिंग की। फुटेज में देखा जा सकता है कि बैंक में हलचल मच गई। खवातीन समेत दीगर अफराद को भी इधर उधर भागते देखा जा सकता है। डाकू बैंक के मुख्तलिफ कमरों में गए और कैश जमा किया। एक कमरे का दरवाजा ना खुला तो डाकू ने कुर्सी मारकर शीशे का दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा तोड़ने के बाद डाकू कमरे से कैश काउंटर में दाखिल हुए और कैश जमा किया। पुलिस हुकाम के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक 3 मुसल्लम मुलजिम बैंक में दाखिल हुए, जबकि 2 मुलजिम बाहर मौजूद थे। मुलजमान ने गार्ड से पिस्तौल और राइफल छीनने के बाद बैंक काउंटर से कैश लूटा। वारदात के बाद मुलजमान फरार हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक वारदात 50 या 60 लाख की नहीं, बल्कि वारदात 1 करोड़ 16 लाख रुपए से जायद की हुई, जबकि मुलजमान 2 गार्ड्स का असला भी अपने हमरा ले गए। को बताएं कि कराची में कैम्ब्रिज इंटरनेशनल इम्तिहानात की शफाफियत एक बार फिर सवालिया निशान बन गई है, जहां AS लेवल बिजनेस स्टडीज का पर्चा मुबैना तौर पर इम्तिहान से कबल ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तफसीलात क्या है जानते हैं महम खान से। महम, अपडेट कीजिए इस हवाले से। जी देखें, कराची में कैम्ब्रिज इंटरनेशनल इम्तहानात एक बार फिर खबरों की जीनत बन गए हैं। बिजनेस स्टडीज AS लेवल का पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आउट होने का मामला सामने आया है। पर्चा कोड 9609 पेपर 1 मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर गर्दिश करता रहा और दिन 12:41 पर भी इसकी सर्कुलेशन देखी गई। सोशल मीडिया पर 3 मुख्तलिफ नौइयत के पर्चे मौजूद थे, जिनमें से एक बिजनेस स्टडीज का पर्चा निकला। इस सूरत हाल के बाद इम्तहानी निज़ाम की शफाफियत पर सवालात उठ गए हैं। तलबा और जो है वो वालिदैन की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है और मुतालबा किया जा रहा है कि इस मामले की फौरी तहकीकात की जाएं। इसके अलावा आपको बताऊं, दूसरी जानिब कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के पाकिस्तान में नुमाइंदों से मौक़िफ़ लेने के लिए राब्ता किया गया, ताहम कोई जवाब सामने नहीं आ सका। जी ठीक है।